السلام علیکم، میں ہوں سکینہ اور آج ہم پڑھیں گے گلزار اردو۔ اب ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا فرسٹ چیپٹر، اور فرسٹ چیپٹر جو ہے یہ ہے نیا قانون، جس کا رائٹر ہے سعادت حسن منٹو، اور یہ حصہ نثر میں آتا ہے اور یہ افسانہ ہے۔ اب ہم سب سے پہلے سمجھیں گے حصہ نثر ہوتا کیا ہے، افسانہ کیا ہوتا ہے، اور سعادت حسن منٹو تھا کون، اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا پڑھیں گے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ لوگوں کو سمجھنا ہوگا حصہ نثر ہوتا کیا ہے۔ حصہ نثر اصل میں وہ ہوتا ہے جس کے اندر آتے ہیں ناولز، جس کے اندر آ جاتے ہیں، اگر ہم بات کریں مزاح آ جاتا ہے اور افسانے آ جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہم جو حصہ نثر میں پڑھ رہے ہیں وہ افسانے ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو تو حصہ نثر تو سمجھ آئے گا، اس کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ جب آپ افسانے سمجھیں گے نا تو آپ کو حصہ نثر بھی ڈیٹیل میں سمجھ آ جائے گا۔ افسانے ہوتے ہیں جیسے ہم کوئی بھی جیسے ناول وغیرہ لکھتے ہیں نا، تو ناول کیا ہوتی ہیں، پوری زندگی کے بارے میں ہم ڈیٹیل دیتے ہیں، بایو ڈیٹا دیتے ہیں پورا۔ لیکن جب کہ ہم افسانہ جو ہوتا ہے زندگی کا کسی ایک پہلو کو لے کے اس کے بارے میں ہم انفارمیشن دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو بات؟ یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی کا ایک واقعہ لیں گے، اس واقعے کو ہم افسانے میں بیان کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے لفظوں میں بیان کریں گے، جو کہ ہم تحریروں میں بھی استعمال کرتے ہیں افسانے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جب بولتے ہیں تب بھی ہم افسانے استعمال کرتے ہیں۔ اور افسانے کا آپ لوگ کو پتہ ہے، افسانہ ہم جو ہے آدھے گھنٹے سے لے کر 2 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں۔ افسانے کا یہ ہوتا ہے، ٹھیک، کیونکہ وہ زندگی کا ایک پہلو ہوتا ہے، زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو ہم افسانے میں پڑھتے ہیں۔ تو جو یہ چیپٹرز ہیں، جو افسانے ہیں سارے، یہ بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ تو آپ لوگ کو یہ افسانہ مطلب پتہ ہونا چاہیے کہ افسانہ ہوتا کیا، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے زندگی کے ایک پیٹرن کو مطلب کہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہاف گھنٹہ یا پھر 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہمیں پڑھتے پڑھتے۔ تو یہ جو ہے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے بتا سکتے ہیں، اور حصہ نثر تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں آج کا، جو کہ ہے چیپٹر نمبر فرسٹ ہے، اور فرسٹ چیپٹر میں ہم پڑھیں گے نیا قانون، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے ٹاپک ہے یہ تو امپورٹنٹ ہے، یہ تو آپ لوگوں کو ہی پتہ ہے، مطلب فرسٹ چیپٹر ہے۔ اب ہم پڑھیں گے نیا قانون، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ کو سمجھنا ہوگا کہ سعادت حسن منٹو کون تھا۔ سعادت حسن منٹو جو تھا یہ افسانہ نگاری میں نے آپ کو بتا دیا کہ افسانہ کیا تھا نا، افسانہ نگاری میں یہ عروج پر تھا، بہت بڑے لیول پر تھا، اور اردو کو جو ہے اس نے نا مطلب کہ اردو کو مطلب آگے لے جانے کے لیے، اردو کا نام جو مطلب رائٹر جو تھا، اس نے اردو کے رائٹر میں اس نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے۔ اگر ہم انڈیکس بنائیں پورا کہ یہی رائٹر تھا جو اردو میں اس نے نام مطلب کہ نا نام بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے اردو کو آگے مطلب پہنچانے میں، اردو کو عروج تک لانے کے لیے، تو حسن منٹو کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو صلاحیت تھی نا وہ بھی بہت زیادہ تھیں، اور یہ افسانہ نگاری اور یہ ایسی ساری چیزیں لکھتا رہتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اتنا بہت ہے کہ یہ جو ہے سعادت حسن منٹو کون تھا۔ اب ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں اپنا فرسٹ چیپٹر آف اردو، نیا قانون۔ اب میں آپ کو لوگوں کو پہلے بتا رہی ہوں کہ اب پہلے آپ نے ایک پینسل اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بک اٹھائیں۔ فائدہ کیا ہے کہ میں نے جتنے بھی ٹف ورڈس ہیں نا، میں نے اپنی نظر میں ایک ورڈ بھی میں نہیں چھوڑنے والی جو ٹف ہو، سارے ورڈس میں آپ لوگ کو بتاؤں گی، آپ لوگ لکھتے جائیں، آپ لوگ پڑھتے جائیں، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ بولتی ہوں آپ کو پورا چیپٹر یاد ہو جائے گا اسی وقت۔ آپ چیپٹر پورا پڑھیں گے، آپ کو سارے ٹف ورڈ تو پتہ ہوں گے، اور پوری کہانی کی طرح جب ہم ایکسپلین کریں گے آپ کو تو آپ لوگوں کو بہت آسان لگے گا، اور آپ لوگ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اردو تو ویسے ہوتا ہے بہت ایزی سبجیکٹ ہے، لیکن فرسٹ ایئر انٹر میں مطلب کہا جاتا ہے کہ سب کہتے ہیں کہ نا اس کے اندر ورڈس تھوڑی ٹف ہے، تو اگر ٹف ورڈ کو بھی سمجھ لیا جائے تو اردو تو بہت زیادہ ایزی لینگویج ہے، کیونکہ یہ ہماری خود کی لینگویج ہے۔ تو چلے اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ چیپٹر نیا قانون۔ اب ہم سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا، اور اس کی دیکھیں ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ مطلب سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ منگو کوچان اپنے اڈے میں بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہانی ہے منگو کوچان کی۔ کوچان وہ ہوتا ہے جو گھوڑا گاڑی چلاتا ہے، مطلب کہ ٹانگا وغیرہ جو چلاتا ہے نا، ٹانگے کو ہانکنے والا یعنی ٹانگا چلانے والا، اور اڈا کہا جاتا ہے بیٹھک کو جہاں انسان بیٹھتا ہے باتیں وغیرہ کرتا ہے۔ تو جو منگو کوچان تھا نا وہ مطلب ٹانگا چلانے والا تھا۔ تو منگو کوچان جو تھا اپنے جہاں پر وہ بیٹھتے تھے وہاں پر بہت زیادہ عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ اب میں آپ لوگ کو بتاؤں گی بعد میں کہ عقل مند کیوں سمجھا جاتا تھا۔ گو اس کی تعلیم، حیثیت،
تعلیم حیثیت صفر کے برابر تھی اور اس نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم تھا۔ اڈے کے وہ تمام کچان جس کو یہ جاننے کی خواہش ہوتی تھی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، استاد منگو کی وسیع معلومات سے اچھی طرح واقف تھے۔ وسیع کہتے ہیں زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، اور واقف مطلب جاننا۔ اب میں نے آپ کو اس ورڈ کا بھی بتا دیا، اور یہاں پر بھی دو ورڈز میں نے بتائے تھے، کچان اور ایک اڈا۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں اس پیراگراف میں کیا بتایا گیا ہے۔ منگو کچان جو ہے اپنے اڈے کا بہت زیادہ عقل مند آدمی سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ اس نے کبھی بھی اسکول تو مطلب اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، اسکول مطلب زیرو ہے، کبھی گیا ہی نہیں، اور اسکول کا تو اس نے منہ بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود اسے دنیا بھر کی چیزوں کا علم ہوتا تھا۔ اور یہ علم سے کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ ہوشیار تھا، انٹیلیجنٹ تھا۔ اب جب اسی گاڑیوں میں جیسے ٹانگا چلا رہا ہے تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپس میں جو باتیں کرتے تھے نا، تو اس کی یادداشت اتنی تیز ہوتی تھی کہ جب یہ پڑھتا تھا، مطلب ان کی باتیں مطلب پڑھتا نہیں، جب ان کی باتیں سنتا تھا تو اسے وہ باتیں یاد ہو جاتی تھی، اور وہ باتیں جب اسے یاد ہو جاتی تھی تو جب وہ اڈے میں بیٹھتے تھے لوگ تو ان کو یہ ساری باتیں بتاتا تھا، تو لوگ اسے بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے۔ لیکن دیکھیں اس نے اسکول تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی اسے دنیا بھر کی تمام چیزوں کا علم تھا، اور جو وہاں کے جو لوگ تھے نا، جو اس کے اڈے میں بیٹھتے تھے، اسے مطلب کہ نا اگر کسی کو بھی مطلب شوق ہوتا تھا، تجسس ہوتا تھا کہ بھائی دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ ان کے دماغ میں یہی بات ہوتی تھی، منگو کچان ہے نا، اس کے پاس وہ ساری معلومات ہوتی ہے، ہم اس سے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے مطلب تھوڑا بہت انٹروڈکشن پڑھ لیا کہ منگو کوچان ہوتا مطلب تھا کون، اور اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا بہت دیکھ لیا۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں جب استاد منگو نے اپنی ایک سواری سے اسپین میں جنگ چھڑ جانے کی افواہ سنی تھی تو اس نے گاما چودھری کے چوڑے کاندھے پر تھپکی دے کر مدبرانہ انداز میں پیشن گوئی کی تھی۔ اب کیا ہوا کہ پچھلے دنوں میں مطلب یہ تو ٹانگا چلاتا تھا، تو اس کے مطلب پچھلے دنوں میں اس نے کیا سنا کہ اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی، اور اس نے یہ افواہ سنی تھی۔ افواہ ہوتی ہے جیسے کوئی بھی بات ہوتی ہے، بازاری خبر ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے گاما چودھری کے جو اس کے چوڑے کندھے تھے نا، اس کے اوپر ایسے مطلب شاباش دیجیے نہیں دیتے، جیسے کوئی ٹیچر ہوتا ہے، مطلب کوئی اسٹوڈنٹ اچھا کام کر کے آتا ہے تو جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ ایسے کندھے پہ نا ایسے مطلب تھپڑ مارتی ہیں پیار سے، تو اس کو کہتے ہیں تھپکی دی، اور سمجھداری والے انداز سے، ٹھیک ہے، مدبرانہ کہتے ہیں سمجھداری والے انداز سے، ٹھیک ہے، سمجھداری۔ اس نے ایک پیشن گوئی دی تھی۔ پیشن گوئی کہتے ہیں اندازہ جیسے اگر میں یہ کہہ دوں کہ نا 2020 میں انشاءاللہ مطلب کہ 2020 میں بھی پروموشن ہو، ٹھیک ہے، بچوں کی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ میں نے پیشن گوئی کی ہے، یہ ہوتی ہے پیشن گوئی۔ اور میں یہ کہہ دوں 2020 میں ویکسین بن جائے گی، تو میں کیا کر رہی ہوں؟ ایک پیشن گوئی دے رہی ہوں، میں ایک اندازہ دے رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح اس کو چودھری کو کہتا ہے، دیکھ لینا چودھری، تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب گاما چودھری نے اس سے پوچھا تھا کہ اسپین کہاں واقع ہے، تو استاد منگو نے بڑی متانت سے جواب دیا تھا، ولایت میں، اور کہاں۔ اس نے کیا یہاں پر ہوا یوں تھا کہ جب اسے مطلب کہ نا جو منگو کوچان تھا، اس نے چودھری کو کہا کہ دیکھ لینا، وہ تھوڑے ہی دنوں میں اسپین میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اور جب پھر اس نے گاما چودھری نے نا منگو کوچان سے پوچھا کہ اسپین کہاں واقع ہے، تو جو ہے استاد منگو جو ہے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ متانت کہتے ہیں سنجیدگی سے۔ تو یہ لفظ آپ لکھ لیں اپنی بک میں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کو یاد کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس نے یہ کہا کہ جو ہے اسپین جو ہے وہ یورپ میں ہے، اور کہاں، ولایت میں، اور کہاں، یعنی کہ اسپین میں جیسے مطلب کہ یورپ میں اور کہاں، یہ جواب دیا اس نے۔ اسپین میں جنگ چھڑ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسپین میں جنگ چھڑی اور جب ہر شخص کو اس کا پتہ چلا تو اسٹیشن کے اڈے میں جتنے کوچان ہلکا بنائے حقہ پی رہے تھے، دل ہی دل میں استاد منگو کی بڑائی کا اعتراف کر رہے تھے۔ استاد منگو اس وقت مال روڈ کی چمکیلی سطح پر ٹانگا چلاتے ہوئے اپنی سواری سے تازہ ہند مسلم فساد پر تبادلہ خیال کر رہا تھا۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ اسپین میں جب جنگ چھڑی تو اس کا جو مطلب کہ نا ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا تھا، جو مطلب اس کے اڈے میں بیٹھتے تھے نا ان لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اور اسٹیشن کے اڈے میں جتنے بھی کوچان بیٹھے تھے، کوچان مطلب جو ٹانگا چلاتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ کیا ان سب کو پتہ چل گیا تھا، اور وہاں پر لوگ جیسے گول دائرہ بنا کے نا بیٹھے ہوئے تھے اور حقہ پی رہے تھے. حقہ تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا. اور وہ حقہ پی رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے منگو کوچان جو ہے اس کی دل و دل میں کیا کر رہے تھے، تعریف کر رہے تھے کہ استاد منگو جو ہے. اور اسی وقت استاد منگو جو ہے مال روڈ کی جو مطلب کہ نا چمکیلی ایک سطح ہوتی ہے، یعنی کہ سرفیس ہوتا ہے، وہاں پر ٹانگا چلاتے ہوئے آ رہا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فساد، یہ جو یہ جو مطلب نئی جنگ ہوتی ہے نا مسلم فساد، اس کے اوپر یہ ڈسکس کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو یہاں پر بتا دیتی ہوں، بڑائی کہتے ہیں تعریف کو، اعتراف کہتے ہیں قبول کرنے کو. ٹھیک ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. استاد یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر ہو گیا، یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. استاد منگو کو انگریزوں سے بڑی نفرت تھی، اور اس نفرت کا سبب تو وہ یہ بتلایا کرتا تھا کہ وہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں. اب یہ تو بہت ایزی لائن ہے، یہ تو آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ استاد منگو کو جو انگریزوں سے نا بہت زیادہ نفرت تھی، اور یہ اس نفرت کی یہ وجہ بتاتا تھا کہ وہ لوگوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں. مگر اس کی تنفر کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چھاؤنی کے گورے سے بہت ستایا کرتے تھے. وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے گویا وہ ایک ذلیل کتا ہے. اب یہ کہ لیکن وہ دیکھو وہ نفرت اس لیے کرتا تھا، وہ سب کو یہ بتاتا تھا کہ میں تو اس لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ انگریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ بات تھی، وہ تنفر مطلب ہوتا ہے نفرت. وہ نفرت اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہاں کے جو گورے تھے، گورے کون ہوتے ہیں؟ انگریز ہوتے ہیں. وہاں کے جو گورے ہوتے ہیں وہاں پر جو تھے اس وقت، وہ یعنی کہ منگو کوچان کو بہت ستایا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے منگو کوچان کے ساتھ کہ جیسے وہ ایک ذلیل کتا ہو. اس کے علاوہ اس کا رنگ بھی بالکل پسند نہ تھا. جیسے وائٹ کلر ان کا تھا نا انگریزوں کا، تو وہ بالکل پسند نہیں تھے انگریزی سے، اور یہی وجہ تھی ان کا جو وائٹ کلر تھا وہ بھی منگو کوچان کو بالکل پسند نہ تھا. جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا، اس سے اب میں یہاں تک پہلے بتا دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر لفظ ہے، سرخ کہتے ہیں لال کو، سفید کہتے ہیں سفید کو. ٹھیک ہے. آگے ہم پڑھتے ہیں، پھر میں نے آپ کو میننگ تو یہاں پر ویسے بھی بتا دی ہے کہ اس کی میننگ کیا ہے. آ جاتی، یہاں پر ہم نے پورا جملہ پڑھا تھا. جب کبھی وہ گورے کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھتا تو اسے متلی سی آ جاتی. نہ معلوم کیوں وہ کہا کرتا تھا، ان کے لال جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر مجھے وہ لاش یاد آ جاتی ہے جس کے جسم سے اوپر کی جھلی گل گل کر جھڑ رہی ہو. اب اسے جو ہے انگریزوں سے بہت زیادہ نفرت تھی، بے حد نفرت تھی. اب جیسے اس کی گاڑی میں بھی اگر کوئی ٹانگے میں بھی بیٹھتا تھا نا تو اسے بہت گندا سلوک کرتا تھا. یہ اس کی عادت تھی، غصہ کرتا تھا ان کے اوپر، کسی نہ کسی بات سے اس کی لڑائی ہو جاتی تھی انگریزوں سے. اب یہ کہتا تھا کہ ان کا جو یہ سرخ اور لال یا سفید جو رنگ ہے نا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جسم کی لال اگر جھریاں پڑ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جسم مطلب لاش ہو گئی ہو، اور اس کے اندر جسم کے اوپر ایسی مطلب کہ نا جھلی کہتے ہیں مطلب کہ نا لیئر کو، ایسی لیئر آ گئی ہو کہ جو اسے مطلب کہ نا مطلب گندی لگتی ہو، دیکھ کر ہی دل گندا ہوتا ہو. اس طرح مطلب یہ کہنا چاہ رہا تھا. اسے اتنی بے حد نفرت تھی جیسے دل میں ان کے لیے راکھ ہو. راکھ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا نا، جیسے کسی چیز کو ہم جلاتے ہیں، جلا کر وہ ختم ہو جاتی ہے نا، بالکل بس کچھ بھی نہیں ہوتی، تو اسے ہم کہتے ہیں راکھ. جب ایک روز استاد منگو نے کچہری سے اپنے ٹانگے پر 2 سواریاں لا دیں اور ان سے گفتگو سے اس سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں جدید آئین نافذ ہونے والا ہے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں، اسے کہتے ہیں عدالت. اب 2 لوگ جو ہیں عدالت کے، وہ جو ہے ٹانگے پہ بیٹھ گئے، اس کے ٹانگے پہ وہ 2 سواریاں تھیں. اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کیونکہ یہ تو بہت عقل مند تھا، ان کی باتیں تو وہ سمجھ جاتا تھا. تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہندوستان میں ایک نیا آئین آ جائے گا، یعنی کہ آئین کہتے ہیں قانون کو، جدید مطلب نیا قانون نافذ ہوتے ہیں، مقرر کرنے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک نیا قانون آ جائے گا جس کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ مطلب اس نے یہ بات سنی نا تو اس کی مطلب اس کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، منگو کوچان کو نا بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور اس بات سے وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوا. وہ مارواڑی جو کچہری میں اپنے دیوانی مقدمے کے سلسلے میں آئے تھے، گھر جاتے ہوئے جدید آئین یعنی انڈیا ایکٹ کے بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے تھے. سنا ہے 1 اپریل سے ہندوستان میں نیا قانون چلے گا،
کیا ہر چیز بدل جائے گی؟ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر کہتے ہیں بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیہ کو آزادی مل جائے گی۔ کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب پہلے میں آپ لوگوں کو مشکل ورڈ کا نا مطلب بتاتی ہوں۔ ماروواڑی کا مطلب ہوتا ہے ماروواڑ کا رہنے والا، اور دیوانی مقدمے کو کہتے ہیں مال یا حقوق یعنی حق کا مقدمہ۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے، مارواڑ کے جو رہنے والے لوگ تھے، وہ عدالت کے تھے، اور وہ جو تھے مال حقوق کا مقدمہ لڑ رہے تھے، اور وہ آئے تھے اور وہ جدید آئین کے نئے قانون کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ انڈیا ایکٹ، ایک نیا ایکشن لیا جا رہا تھا، اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ سننا ہے ٹھیک ہے، 1 اپریل کو ہندوستان میں ایک نیا قانون آئے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرے سے ایک چیز پوچھی کہ سب کچھ بدل جائے گا؟ تو پھر انہوں نے آپس میں بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز تو نہیں بدلے گی، مگر سنا ہے بہت کچھ بدل جائے گا اور ہندوستانیوں کو آزادی مل جائے گی۔ ہندوستانیوں کو آزادی کیسے ملے گی؟ اس وقت انگریز ہوتے تھے، آپ لوگوں کو پتہ ہے انگریزوں کی حکومت چلتی تھی، تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں انگریزوں سے حکومت مل جائے گی۔ صحیح ہے۔ اور کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون آئے گا، یعنی کہ سود کے متعلق بھی نیا قانون آئے گا۔ یہ سود کا یہاں پر نام اس لیے لیا ہے کہ اس وقت جو تھے مسلمانوں کے اوپر سود کی وجہ سے بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تھا، اور قرضہ ہونے کی وجہ سے جو مسلمان تھے وہ بہت زیادہ پریشان تھے کہ بھائی ہم پہ قرضہ ہو گیا، ہم کیا کریں گے؟ تو پھر جو ہے انہوں نے پھر جب یہ بات سنی نا منگو کو چان نے، تو یہ بیاج کے متعلق یعنی کہ سود کے متعلق جب نیا قانون آئے گا تو اس بات سے بڑا خوش تھا، کیونکہ مسلمانوں کو تو بڑی مشکل ہو رہی تھی نا اس وقت کے، ان کے اوپر قرضہ ہوتا جا رہا ہے، سود ہوتا جا رہا ہے، تو اس چیز کو لے کر وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہ چیپٹر بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ کو اینڈ میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ ان مارواڑیوں کی بات چیت استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا اور چابک سے بہت بری طرح پیٹا کرتا تھا، مگر اس روز وہ بار بار پیچھے مڑ کر مارواڑیوں کی طرف دیکھتا اور اپنی بڑی ہوئی مونچھوں کے بال ایک انگلی سے بڑی صفائی کے ساتھ اونچے کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر ہانگے ڈھیلی کرتے ہوئے بڑے پیار سے کہتا، چل بیٹا چل، ذرا ہوا سے باتیں کر کے دکھا دے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ وہ جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ عدالت کے تھے، وہ وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی یہ بات سن کر منگو کو چان بڑا خوش ہوا۔ وہ اپنے گھوڑے کو ہمیشہ گالیاں دیتا تھا، ہمیشہ مارتا تھا کہ جلدی چل جلدی چل، اور نہ ڈانٹتا رہتا تھا، اس کے اوپر مارتا تھا، اس کو ظلم کرتا تھا۔ لیکن اس دن وہ اپنے گھوڑوں پر اس کو گالیاں نہیں دے رہا تھا، اور چابک کہتے ہیں ڈنڈی کو، جس ڈنڈی سے کنٹرول کیا جاتا ہے نا اس کو ڈنڈی مارتے ہیں ایسے، تو اس کے وہ چابک اسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب روز اسے برا بڑا کہتا تھا، لیکن آج وہ ایسا کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ اور اپنی بڑی اس کی مونچھیں تھیں بہت بڑی بڑی تھیں، تو ایک انگلی سے جیسے ایسے کر کے اشارہ کرتے ہیں نا، ایک انگلی سے بڑی صفائی سے نا اونچے گھوڑے کو کہہ رہا تھا، کہنا پیار سے کہہ رہا تھا، چل بیٹا چل، ذرا ہوا سے باتیں کر، یعنی کہ تھوڑا اسپیڈ سے چل، ایسے اس نے کہا۔ یہاں تو کوئی مشکل ورڈ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے یہاں پر نہیں بتایا۔ اور ناقابل بیان اگر دیکھیں، ناقابل بیان دیکھیں جو اتنی خوشی تھی کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے مارواڑیوں کے ان کے ٹھکانے پر پہنچا، ان نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھا سیر دہی کی لسی پی، ایک بڑی ڈکار دی اور مونچھوں کو منہ میں دبا کر ان کو چوستے ہوئے ایسے ہی بلند آواز میں کہا، ہت تیری ایسی کی تیسی۔ اب وہاں پر جو تھے، جب انہیں منزل پہ پہنچایا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد وہ انارکلی پہنچا۔ انارکلی پہنچ کر دینو حلوائی، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایم سی کیوز کے لحاظ سے، دینو حلوائی جو ہے دکان پر آدھا سیر آدھا کلو دہی کی لسی پی، لسی پی اس نے آدھا کلو، تو اس کی دہی جو ہے وہ آدھا کلو تھی، اسے لسی پی اور اس نے ڈکار دی اور مونچھوں کو جو ہے اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چوسا، اور ایک بلند آواز میں نے وہاں پر کہا، ہت تیری ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ شام کو جب وہ اڈے کو لوٹا تو خلاف معمول اسے وہاں اپنی جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں ایک عجیب و غریب طوفان برپا ہو گیا۔ آج ہی وہ ایک بڑی خبر اپنے دوستوں کو سنانے والا تھا، بہت بڑی خبر، اور اس خبر کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کے لیے وہ سخت مجبور ہو رہا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔
لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے خلاف معمول، مطلب اگر کسی انسان کی روٹین بنی ہو کہ وہ شام کو ٹیوشن جائے گا اور اس دن وہ ٹیوشن نہ جائے، وہ کہیں میلاد پہ چلا جائے، تو یہ کیا ہو گئی، اس کی جو روٹین بنی ہوئی تھی وہ اس کے اگینسٹ ہو گیا نا۔ تو یہ بھی وہاں پر بھی یہی ہے، یعنی کہ معمول کے برعکس، جو معمول بنا ہوتا ہے اس کے اپوزٹ۔ تو شام کے وقت جیسے وہ اڈے کی طرف لوٹا تو وہاں اپنے اسے جان پہچان کا کوئی آدمی نہ مل سکا۔ جیسے پہلے آپ نے پڑھا تھا فرسٹ پیج پہ کہ وہ حقہ پی رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے سینے میں جو ہے وہ عجیب و غریب مطلب آپ کو سمجھ گئے ہوں گے نا، عجیب مطلب کہ عجیب و غریب طوفان مطلب ایک چل رہا تھا۔ جیسے اگر مثال آپ لوگ کا نا A1 گریڈ آ جائے، ٹھیک ہے، آپ انٹر میں آپ کا A1 گریڈ آ جائے، گھر میں کوئی بھی نہ ہو، گھر میں کوئی فون اٹینڈ نہ کر رہا ہو، تو آپ لوگ کہیں گے نا میں چیخیں ماروں، امی کو بتاؤں، بابا کو بتاؤں کہ میرا A1 گریڈ آ گیا ہے، تو اس کی بھی اس وقت یہی کنڈیشن تھی۔ جسٹ امیجن، آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب اسے وہاں پر کوئی آدمی نہ مل سکا۔ اس کے سینے میں جب عجیب و غریب طوفان برپا ہوا، اور وہ جو ہے جو نیا قانون جو آنے والا تھا، جو لوگوں نے باتیں کی تھی اس کے بارے میں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا، بہت زیادہ مطلب کہ نا ہلچل اس کے دل میں چل رہی تھی کہ میں دوستوں کو بتاؤں، بہت بڑی خبر ہے۔ اس کے اندر سے باہر نکلنے کے لیے وہ کہہ رہا تھا میں جلدی جلدی سے باہر نکالوں یہ خبر، لیکن وہاں کوئی تھا ہی نہیں، وہ کس کو بتاتا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے پڑھیں گے۔ آدھا گھنٹے وہ چابک بغل میں دبائے اسٹیشن کے اڈے کی آئینی چھت کے۔ اب ہم سمجھتے ہیں آدھا گھنٹہ، چابک کہتے ہیں ڈنڈے کو، بغل کہتے ہیں جیسے یہ چیز ہوتی ہے نا ہمارے آم، ٹھیک ہے، آرم ہوتی ہے، اور آم جو یہ والا سائڈ والا حصہ ہوتا ہے اس کو جو بیچ میں سینٹر والا حصہ ہوتا ہے اسے بغل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے سے وہ چابک جو ہے وہ اپنے بغل میں دبا کے اسٹیشن کے اڈے جو ہے وہاں پر آئینی کہتے ہیں لوہے سے بنے ہوئی چھت جو تھی، ٹھیک ہے، لوہے سے بنی ہوئی چھت۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، یہاں پر لوہے کی بنی ہوئی چھت جو ہم نے پڑھا، نیچے بے دلی کی حالت میں ٹھہلتا رہا۔ اب وہاں پر مطلب اکتایا ہوا، پریشان، اداس، ایسے مطلب آدھے گھنٹے سے وہ چل رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے۔ نیا قانون کے نفاذ کی خبر نے اس کی نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اس کا مطلب یہ تھا، نفاذ کہتے ہیں عائد ہونا، لاگو ہونا، اور اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے کہ نیا قانون لاگو ہوگا۔ اس خبر نے اسے نئی دنیا میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں مارواڑی کا یہ اندیشہ کیا بیاج سود کو کہتے ہیں کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا، بار بار گونج رہا تھا، اور اس کے تمام جسم میں مسرت کی ایک لہر دوڑ رہی تھی۔ اب اس کے پاس کیا ہوا کہ جب وہ اچھے خیالات آ رہے تھے کہ نیا قانون لاگو ہوگا، اس کے دماغ میں بہت مطلب کہ ویسا لگ رہا تھا نئی دنیا میں آ گیا ہو۔ یہ سوچ رہا تھا کہ نیا قانون جب 1 اپریل کو ہوگا، اور اس کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، اپنے دماغ کی ساری بتیاں چلا رہا تھا، روشن کر رہا تھا، اور غور و فکر کر رہا تھا۔ غور و فکر کہتے ہیں سوچنے کو۔ اور اس کے کانوں میں جو مارواڑی والے جو لوگ تھے نا، جو سود کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس کے بارے میں یہ سوچ رہا تھا، اور بار بار گونج رہا تھا کہ اس کے تمام جسم میں نا ایک خوشی کی ایک لہر آ گئی تھی۔ لائک دیٹ، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ نیا قانون کیسا سوچ رہا تھا۔ یہ نیا قانون سوچ رہا تھا کہ ہندوستان کا جو ہے ہمارے اوپر راج ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے، میں نے غلط بولا یہاں پر، انگریزوں کا جو راج ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہم سکون سے آزادی سے زندگی گزاریں گے۔ اس کا یہ مطلب، اس کی یہ تھنک تھی کہ یہ ایسا ہوگا۔ بٹ اب ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ مطلب کہ نیا قانون اصل میں تھا کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں آگے بڑھتے ہیں۔ وہ بے حد مسرور تھا، مطلب بہت خوش تھا، خاص کر اس وقت اس کے دل میں بہت ٹھنڈک پہنچی جب وہ خیال کرتا کہ گوروں یعنی انگریزوں، سفید چوہوں، وہ ان کو اسی نام سے یاد کرتا تھا، اب کی تھوتیاں نئے قانون کے آتے ہی بلوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائیں گی۔ اب وہ یہ تھا
کہ نا اس کے دل میں اس بات کو لے کے سب سے زیادہ خوش تھا کہ انگریز جو ہیں، انگریزوں کو یاد کرتا تھا سفید چوہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا جو جب نیا قانون آ جائے گا تو یہ ہمارے لیے چوہے ہوں گے، ہم ان کے لیے بلے ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بلا جو ہے وہ چوہے کو مار سکتا ہے، چوہے تو بلا کو نہیں کر سکتے ہیں نا، تو یہ کہہ رہا اپنے آپ کو سمجھا تھا کہ ہم بلے بن جائیں گے، انگریز ہمارے لیے چوہے بن جائیں گے۔ تو مطلب کہتے ہیں اس کی مطلب انگریزوں کی ہم پہ حکومت نہیں چلے گی اور ہم سکون سے زندگی گزاریں گے، یہ سوچ رہا تھا۔ جب نتھو اب یہ پڑھتے ہیں، جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز میں کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤ کہ جی خوش ہو جاوے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ یہ دیکھو جب نتھو گنجا اس کا دوست آیا، پگڑی جو تھی اس کے بھی بغل میں تھی، بغل میں نے آپ کو سمجھا دیا، اس میں دبائے ہوئے اڈے میں وہ داخل ہوا۔ اڈا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، فرسٹ پیج پہ فرسٹ لائن میں اڈا ورڈ یوز ہوا تھا۔ تو استاد منگو جو ہے بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بلند آواز میں بولا، اپنا ہاتھ ادھر لاؤ اور ایسی خبر سناؤں گا تمہارا جی خوش ہو جائے گا، اور تیری جو ایک گنجی کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی کہتے ہیں سر کو، ٹھیک ہے، تو تیری گنجی کھوپڑی پہ بال اگائیں گے، اس طرح کہنے لگا اسے، ٹھیک ہے، اور ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جاوے، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ اور اب یہ پڑھیں گے، یہ کہہ کر منگو نے بڑے مزے لے کر نئے قانون کے متعلق اپنے دوست سے باتیں شروع کر دیں۔ دوران گفتگو اس نے کئی مرتبہ نتھو گنجے کے ہاتھ پر زور سے ہاتھ مار کر کہا، تو دیکھتا رہ کیا بنتا ہے، یہ روس والا بادشاہ کچھ نہ کچھ ضرور کر کے رہے گا۔ اب اس نے کیا کہا یہاں پر نا، اسے مطلب اپنے دوست سے باتیں شروع کی، اور اس نے مطلب کہ گفتگو کرتے وقت اس نے مطلب بار بار، ٹھیک ہے، کئی مرتبہ مطلب بار بار جو ہے نتھو گنجے جو اس کا دوست تھا، اس کے ہاتھ پہ زور سے اپنا ہاتھ مارا اور اسے کہا تو دیکھتا رہے کیا بنتا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ روس کا جو بادشاہ تھا اس وقت، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ ایک روز اس کے ٹانگے میں دو بیرسٹر بیٹھے نئے آئین پر بڑی زور سے تنقید کر رہے تھے اور وہ خاموش ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب ایک مطلب دو بیرسٹر کہتے ہیں، برطانیہ سے وکالت پاس کرنے والے کو بیرسٹر کہتے ہیں، دو بیرسٹر بیٹھے اس کے ٹانگے پہ۔ اب وہ جو ہے اس بات پہ، نئے قانون پر، نئے آئین پر جو ہے وہ جو ہے تنقید کر رہے تھے۔ تنقید مطلب راضی نہیں تھے، وہ اس کے اوپر برائی کر رہے تھے کہ نہ یہ نہ ہو، اور وہ چپ کر کے مطلب منگو کو چاہتا وہ چپ کر کے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ان بیرسٹروں کے درمیان جو گفتگو ہوئی، چونکہ اس میں بیشتر الفاظ انگریزی کے تھے، اس لیے استاد منگو صرف اوپر کے جملے کو ہی کسی قدر سمجھا، اور اس نے خیال کیا یہ لوگ ہندوستان میں نئے قانون کی آمد کو برا سمجھتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ ان کا وطن آزاد ہو۔ اب یہ بیرسٹر جو تھے، یہ جو تھے بڑے خلاف تھے اس بات پہ، اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اس کے تقریباً، بیشتر کہتے ہیں زیادہ تر، تقریباً وہ الفاظ جو تھے انگریزی کے تھے۔ اس لیے استاد منگو کو جو مطلب بات اوپر سے مطلب سمجھ آئی، زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ نہیں آئی، اور وہ خیال کر رہا تھا کہ یہ لوگ ہندوستان کے جو نئے قانون ہیں، ان کی آمد یعنی کہ ان کے آنے سے وہ برا سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن، وہ منگو کو جانا اپنے دماغ میں یہ باتیں سوچ رہا تھا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ وطن آزاد نہ ہو۔ چنانچہ اس خیال کے زیر اثر اس نے کئی مرتبہ ان دو بیرسٹروں کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، ٹوڈی بچے، مطلب یہ ہوتا ہے جو نفرت، ٹھیک ہے، اسے نفرت کو کہا جاتا ہے حقارت۔ اور اس نے مطلب نا کافی مرتبہ جو ہے مطلب وہ نئے قانون کے بارے میں برائی کر رہے تھے، تو اسی وجہ سے وہ ان کو حقارت کی یعنی کہ نفرت کی نظر سے دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا ٹوڈی بچے۔ ٹوڈی مطلب بچے کہتے ہیں انگریزوں کا ایجنٹ، انگریزوں کا ایجنٹ مطلب انگریزوں کا آدمی، انگریزوں کا چمچہ۔ اور مطلب آزادی سے پہلے انگریز جو تھے وہ مسلمانوں کو یہ کہتے تھے ٹوڈی بچے، یعنی کہ، ٹھیک ہے، یہاں پر ٹوڈی بچے کی میننگ آ رہی ہے انگریزوں کا ایجنٹ، سمجھ آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ اب آگے پڑھتے ہیں۔ جب کبھی کسی کو بھی دبی زبان میں ٹوڈی بچے کہتا تو دل میں یہ محسوس کر کے بڑا خوش ہوتا کہ اس نے اس کا صحیح نام استعمال کیا ہے، اور یہ کہ وہ شریف آدمی اور ٹوڈی بچے میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے کیا کہا یہاں پر؟ اس نے یہ کہا کہ جو ہے وہ دبی زبان میں، جیسے انسان سلو اپنے منہ بات کرتا ہے نا،
وہ ہے جیسے سرگوشی کرتا ہے. تو ٹوڈی بچے کہا اور کہتا اور یہ دل و دل میں یہ محسوس کرتا کہ میں نے بہت صحیح نام دیا ان لوگوں کو، کیونکہ یہ مطلب ان کو نا صحیح نام دیا ہے. اور یہ جو کہ وہ ٹوڈی بچے کہا کیونکہ یہ اس کے ہی قابل تھے، اسی نام کے قابل تھے اور میں نے ان کو وہی نام دیا ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں کہ آگے مطلب کیا بتایا گیا ہے. آگے جو ہے ہمارا ہے جو وہ یہ رہا. اس واقعے کو تیسرے روز گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے ٹانگے میں بٹھا کر مزمنگ جا رہا تھا، جگہ کا نام ہے. اس نے ان 3 لڑکوں کو آپس میں یہ باتیں کرتے سنا. اب اس کے بعد تیسرے دن جو کیا ہوا، تیسری دفعہ جو اس کے ساتھ یہ ہوا، گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء تھے، طلباء مطلب اسٹوڈنٹس تھے، وہ ٹانگے میں بٹھا کر مطلب مزنگ جا رہا تھا. اس کے بعد 3 لڑکوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے سنا. نئے آئین نے میری امیدیں اور بڑھا دی ہیں. اگر صاحب اسمبلی کے ممبر ہو گئے تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی. مطلب نیا قانون جب آئے گا تو اس کی مطلب بچے اسٹوڈنٹ کی امید تھی کہ اگر صاحب یعنی کہ وہاں پر مالک جو ہے اسمبلی کے ممبر بن گئے تو کسی نہ کسی بچے اپنی بات کر رہے تھے کہ سرکاری دفتر کہتے ہیں آفس کو، کسی نہ کسی آفس میں ہمیں ملازمت کام کرنے کے لیے مطلب کوئی نہ کوئی ہمیں نوکری مل جائے گی. ویسے بھی بہت سی جگہیں اور نکلیں گی، شاید اس گڑبڑ میں ہمارے ساتھ بھی کچھ آ جائے. ہاں کیوں نہیں. اس کے بعد کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ آگے ابھی اور بھی جگہیں آئیں گی، اور بھی جگہ نکلیں گی، اور شاید اسی وجہ سے کسی نہ کسی مطلب گڑبڑ کی وجہ سے ہمیں کچھ نہ کچھ ہاتھ آ جائے، کوئی جاب آ جائے، مطلب کچھ نہ کچھ ملازمت آ جائے. اور تو پھر آگے مطلب ایک اور طلبہ نے کہا ہاں کیوں نہیں. وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان کو تو کچھ کمی ہوگی. اور ان گریجویٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے، گریجویٹ ڈگری ایک، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ گریجویٹ جو ہے وہ مارے مطلب یہاں وہاں وہ مطلب کہ نا پھر رہے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہوگی، ہمیں مل جائے گی جاب. یہ اس طرح باتیں کر رہے تھے. اس گفتگو نے استاد منگو کے دل میں جدید آئین کی اہمیت اور بھی بڑھا دی اور اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت چمکتی ہو. نیا قانون، اور وہ دن میں کئی بار سوچتا، یعنی کوئی نئی چیز، اور ہر بار اس کی نظروں کے سامنے اپنے گھوڑوں کو وہ نیا ساز آ جاتا جو اس نے 2 برس ہوئے چودھری خدا بخش سے بڑی اچھی طرح ٹھونک بجا کر خریدا تھا. اب یہاں پر یہ امپورٹنٹ آ رہا ہے. اب یہاں پر دیکھیں جب بچے آپس میں مطلب گفتگو کر رہے تھے تو اس کی وجہ سے منگو کو چاند جو ہے اس کے دل میں نئے قانون کی، نئے جو آئین بن رہے تھے اس کے بارے میں اور ویلیو بڑھ گئی اس کے دل میں، اور یہ اس کے بارے میں سوچتا گیا کہ نا اب کیا ہوگا. اب دل و دل میں نا ہر وقت سوچتا تھا نیا قانون. اور اس کے بعد جب بھی اس کے دماغ میں اس کی نظروں کے سامنے گھوڑوں کا جو وہ نیا ساز کہتے ہیں لگام آپ کو سمجھاتی ہوں پہلے میں. جیسے کوئی جانور ہوتا ہے نا، جیسے ڈھگا وغیرہ ہے، اور تو ان کے دانتوں میں نوز سے لے کر منہ سے یہ ایک نا مطلب رسی ہوتی ہے، اس کو پکڑتے ہیں ٹائٹ، جس سے وہ جو ہے کوئی بھی جانور ہے وہ کنٹرول میں آتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے گے. یہ جو ہے لپ سے سائڈ سے ایسا کر کے اور نا جو ہے ناک سے اندر مطلب کوئی چیز ڈالتے ہیں، پھر اس کو یہاں پر گردن میں مطلب باندھ کر کسی بھی جانور کو کنٹرول کیا جاتا ہے. اسے کہتے ہیں لگام. آپ کو لگام سمجھ آ گیا ہوگا. لگام ساز یہاں پر ورڈ یوز آ رہا ہے، ساز کہتے ہیں لگام کو. اس کی نظروں کے سامنے بار بار جو ہے گھوڑے کا جو ہے وہ لگام آ رہا تھا، اور اس نے مطلب جو کہ 2 برس مطلب سال 2 سال پہلے چودھری خدا بخش سے اچھی طرح ٹھونک مطلب زبردستی ڈنڈے کی نوک پہ اس طرح کر کے خریدا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں. اس ساز پر جب وہ، یہ تھوڑی مطلب لائن سمجھنے والی ہے. اس ساز پر جب وہ، ابھی ہم پڑھتے ہیں آگے پڑھتے ہیں. یہ رہا. اس ساز پر جب وہ نیا قانون نیا تھا، جگہ جگہ لوہے کی نکل چڑھی ہوئی کیلیں چمکتی تھیں، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا وہ تو سونے کی طرح دمکتا تھا. اس لحاظ سے بھی نئے قانون کا درخشاں و تاباں ہونا ضروری تھا. درخشاں کہتے ہیں روشن کو، تاباں کہتے ہیں چمکدار کو. اب اس نے یہ کہا کہ اس ساز سے یعنی کہ اس لگام سے وہ ایک مطلب نیا تھا. مطلب کس طرح بات کر رہا ہے کہ جگہ جگہ لوہے کی مطلب کہ نا کیلیں چمکتی ہوتی تھیں. مطلب یہ کس طرح ہوا جو اس کے پاس لگام تھا نا. اب دیکھیں آپ نوٹ کریں، یہ نوز سے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب نوز سے جب وہ ڈالتے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے کیل پہلے زمانے میں. اب تو آپ کو پتہ ہے لگام بھی آپ آ گئے ہیں نئے طریقے کے. تو پہلے زمانے کے لگام ایسے ہوتے تھے، کیلیں ہوتی تھی نا، کیلیں کو جیسے گول شکل دی، گول شکل دے کر مطلب ایک کیل دوسری کیل سے جڑی ہوئی ہے،
یہاں پر ورڈ یوز آ رہا ہے چڑھی ہوئی ہے، تو مطلب ایک کیل دوسری کیل سے ایک سرکل میں بنی ہوئی ہے جو کہ ان کے نوز میں ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے لوہے کی ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں پیتل کا کام تھا، اور وہاں پر جب یہ ان کے جو اس کے پاس لگام تھی، تو جہاں جو اس کے پاس پیتل کا کام تھا، پیتل لوہے کی طرح ہوتا ہے، جیسے ٹونٹی ہوتی ہے نا اس کے اندر بھی پیتل استعمال ہوتا ہے، اور یہ آپ لوگ سمجھ لیں بہت ہے، تو یہ جو پیتل جو جہاں جہاں اس کے اندر مطلب لگام کے اندر پیتل استعمال تھا وہ تو سونے کی طرح چمکتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے وہ کیا تھا، نیا قانون جو ہے وہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ اب سوچنے والی بات ہے، لگام کو اس نے نئے قانون کے ساتھ کس طرح کمپیئر کیا؟ اب دیکھیں، جو لگام تھا اس کا وہ سونے کی طرح چمکدار تھا، پیتل کی طرح چمکدار تھا، ٹھیک ہے، مطلب پیتل سونے کی طرح لگ رہا تھا نا اس طرح، تو جو نیا قانون ہے نا اس کی نظر میں یہ کہہ رہا تھا کہ نیا قانون بھی جو ہے سونے کی طرح، پیتل کی طرح، لوہے کی طرح چمکدار ہونا چاہیے، چمکدار روشن ہونا چاہیے، جس سے سب کی زندگی جو ہے وہ روشن روشن ہو جائے۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، آگے ہے 1 اپریل تک استاد منگو نے جدید آئین کے خلاف اور اس کی حق میں بہت کچھ سنا، مگر اس کے متعلق جو تصور، خیال، ٹھیک ہے، تصور مطلب خیال، وہ اپنے ذہن میں قائم کر چکا تھا، بدل نہ سکا۔ اب 1 اپریل تک جو یہ اتنا مطلب ایکسائٹڈ تھا نئے قانون کے لیے، یہ روز دن گنتا تھا، بھائی کتنے دن رہتے ہیں 1 اپریل میں، کتنے دن رہتے تھے، اتنا ایکسائٹڈ تھا۔ تو 1 اپریل جو ہے اس کو مطلب کہنا مطلب جدید آئین کے لیے اس نے 1 اپریل تک کافی اس کے بارے میں اپوزٹ باتیں سنی اور کافی اس کے حق میں سنی، تو اس نے مطلب لیکن اس کے ذہن میں جو تصور تھا، جو خیال بنا تھا، وہ ذہن جو اس نے قائم کر چکا تھا نا وہ بدل نہ سکا۔ اس کے دماغ میں ذہن میں کیا تھا کہ نیا قانون ایسا ہوگا جہاں پر مسلمان جو ہے وہ سب کچھ کر سکیں گے، انگریزوں کا ان کے اوپر کوئی مطلب کہنا زور نہیں ہوگا، سود وغیرہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے دماغ میں یہ تصور تھا اور اسے یہ بدل نہ سکا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ 1 اپریل کو نئے قانون کے آتے ہی سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی آمد پر جو چیزیں نظر آئیں گی اس کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈک پہنچے گی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب نیا قانون آئے گا تو تمام معاملے ٹھیک ہو جائیں گے، جیسے سود کا معاملہ ہے، اور اس کو یقین تھا کہ جب آمد مطلب اس کی اسٹارٹنگ جب یہ آئے گا، جب آئے گا تو بہت مختلف چیزیں نظر آئیں گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ اس کے دل کو مطلب اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ جب انسان نئی چیز دیکھتا ہے کوئی دل پسند والی، تو اس کی آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی ہے، یعنی کہ وہ خوش ہوتا ہے، اس طریقے سے آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی۔ آخرکار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور اپریل کے شروع ہونے میں رات کے چند خاموش گھنٹے باقی رہ گئے۔ موسم خلاف معمول میں نے پہلے بتا دیا، معمول کے برعکس سرد تھا اور ہوا میں تازگی تھی۔ 1 اپریل کو صبح سویرے استاد منگو اٹھا اور استبل میں جا کر تانگے کو گھوڑے کو جوڑا اور باہر نکل آیا۔ اس کی طبیعت آج غیر معمولی طور پر مسرور اور وہ نئے قانون کو دیکھنے والا تھا۔ اب مارچ کے 31 دن تو ختم ہو گئے اور 1 اپریل یعنی کہ 1 اپریل کو آنے کے لیے صرف رات کے کچھ گھنٹے باقی تھے۔ موسم جو ہے جیسے آتا تھا اس مطلب جس طرح معمول تھا، نارمل نہیں تھا، اس دفعہ اس دن سرد تھا اور ہوا جو تھی اس میں تازگی تھی۔ 1 اپریل جو ہے اس کی صبح جو ہے استاد منگو جو ہے صبح سویرے اٹھا اور استبل کہتے ہیں گھوڑے کو باندھنے کی جگہ، جہاں پر گھوڑے سارے باندھے جاتے ہیں نا، تو وہ ہوتا ہے استبل، وہاں پر مطلب استبل میں اس کو باندھا اور باہر نکل آیا۔ اس کی طبیعت جو ہے آج جو ہے وہ بہت زیادہ خوش تھا اور نئے قانون کو یہ دیکھنے والا تھا۔ اب کیا ہوا، اس نے صبح کے سرد دھند لکے میں کئی تنگ اور کھلے بازاروں کا چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی۔ اب صبح مطلب کہ یہ کہتے ہیں دھند لکے مطلب نور کا تڑکا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب صبح یعنی فجر کا ٹائم، آپ سمجھ گئے ہوں گے فجر کا ٹائم سے یعنی کہ سورج نکلا نہیں ہے، ہلکی ہلکی بس اسی کرن آ رہی ہے، تو اس وقت بازاروں کا اس نے چکر لگایا، لیکن اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، کیونکہ یہ سوچ رہا تھا کہ نہیں آئے گی کوئی چیز آسمان کی طرح پرانی، یعنی کہ آسمان کی طرح پرانی ہر چیز نظر آئی۔ ایسے آسمان ہے جیسے مطلب دنیا آئی ہے تو وہ ویسا ہی ہے نا، اس کے اندر روز چینجنگ تو نہیں آتی نا، تو یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ اس کی نگاہیں آج خاص طور پر نیا رنگ دیکھنا چاہتی تھی، مگر سوائے سے گلکی کے جو رنگ برنگے پروں سے بنی تھی اور اس کے گھوڑے کے سر پر جمی ہوئی تھی اور سب چیزیں پرانی نظر آتی تھیں۔ یہ نئی گلکی اس نئے قانون کی خوشی میں 31 مارچ کو چودھری
खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। अब इसने क्या हुआ, इसकी निगाहें हर चीज़ पे मतलब पड़ी, तो उसे बस सिर्फ और सिर्फ हर चीज़ पुरानी नजर आई, लेकिन गुल की जो रंग बिरंगे परों से बनी हुई थी। अब ये जो होती है ना, ये घोड़ों के सर के ऊपर मतलब उसने पहनाई थी। तो उसे मतलब इसने क्या किया, वो घोड़े के सर पे उसने मतलब पहनाई, और इसे हर चीज़ पुरानी नजर आई, सिर्फ और सिर्फ इसके गुल की जो है इसे नए कानून की खुशी दे रही थी, जो कि इसने 31 मार्च को नए कानून की खुशी में चौधरी खुदा बख्श से 14.5 आने में खरीदी थी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे जो है वो है, जब इसका जब इस तांगा गवर्नमेंट कॉलेज के दरवाजे पर पहुंचा, तो कॉलेज के घड़ियाल ने बड़ी रऊनियत से 9 बजे जो तलबा कॉलेज के बड़े दरवाजे से बाहर निकल रहे थे, खुश खुश पोश थे, मगर उस्ताद मंगू को न जाने इनके कपड़े मेले मेले क्यों नजर आ रहे थे। शायद इसकी ये वजह थी, इसकी निगाहें आज किसी मगर उस्ताद मंगू को न जाने इनके कपड़े मेले मेले क्यों नजर आ रहे थे। शायद इसकी वजह यह थी कि इसकी निगाहें आज किसी खैर कुन जलवे का नज़ारा करने वाली थी। खैर कुन जलवे, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो है इसका जो मतलब तांगा था, वो जब गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुँचा तो उस वक्त 9 बजे थे। ठीक है, और तलबा जो थे वो बाहर जब निकले वहाँ से, तो जब बाहर निकले तो वो खुश खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन जो है कुचान मंगू को, जो मंगू था, उसको उनके कपड़े मैले मैले लगे थे। कपड़े मैले मैले क्यों लगे थे, क्योंकि ऐसे लग रहा था हर चीज़ चेंज हो जाएगी और ना मतलब कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी, तो इस लिहाज से कुछ भी चेंजिंग नहीं आई थी। और उसके बाद ये जो खैरकुन मतलब हुआ है, खैरकुन जलवे, यानी कि कुछ नया नया, जैसे नई चीज़ खैरकुन जलवे को मतलब कहा जाता है। नज़ारा मतलब नया नज़ारा। तांगे को दाएं हाथ मोड़ कर वो थोड़ी देर के बाद फिर अनारकली में था। अनारकली से निकल कर वो माल रोड की चमकीली सतह पर अपने टांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। मोटरों की दुकान के पास इसे छावनी की एक सवारी मिल गई। किराया तय करने के बाद इसने घोड़ों को चाबुक दिखाया और दिल में ये ख्याल था, चलो ये भी अच्छा हुआ, शायद छावनी से ही नए कानून का कुछ पता चल जाए। अब ये क्या है, वो अनारकली पहुंचा, दाएं हाथ, ठीक है, राइट हैंड जो है उसको मोड़ कर उसने मतलब वहाँ पर थोड़ी देर खड़ा किया, फिर वो अनारकली में मतलब कहना चला गया, और वहाँ पर जो रोड था, चकीली सतह पर अपने टांगे को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। मोटरों की दुकान के पास इसने ऐसे एक सवारी मिली। ठीक है, पहले वहाँ पर खड़ा था, फिर उसको मतलब सवारी मिली। किराया तय करने के बाद इसे घोड़ों को चाबुक दिखाया, डंडी दिखाई, और इस दिल में ये ख्याल किया था कि चलो भला चलते हैं, मेरे शायद जो है शायद छावनी से ही नए कानून का कुछ पता चल जाए। उसके बाद हुआ यूं, ये छावनी पहुंचकर उस्ताद मंगू ने सवारी को इस मंजिल मकसूद पर उतार दिया और जेब से सिगरेट निकालकर बाएं हाथ की आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर सुलगाया और पिछली निशत के गद्दे पर बैठ गया। अब ये क्या मतलब ये जगह का नाम है, वहाँ पहुँचा और ये जो है मतलब अपने सवारियों को मंजिल मकसूद यानी कि मंजिल मकसूद का मतलब है मकसद, जहाँ पर जिस मकसद मतलब उनकी मंजिल का जो मकसद था ना, वहाँ पर उसको उतार दिया और जेब से सिगरेट निकाला और बाएं हाथ से अपनी आखिरी मतलब आखिरी 2 उंगलियां थी ना, उसमें दबाया उसको ज़ोर से, और पीछे जो मतलब गद्दा था उसके मतलब जिसके जो है गद्दा था उसके पीछे मतलब जाके ये बैठ गया, टांगे के पिछले गद्दे पे। जब उस्ताद मंगू को किसी सवारी की तलाश नहीं होती थी, ऐसे किसी बीते हुए वाक़े पर गौर करना होता था, तो वो आमतौर पर अगली निश्त छोड़कर पिछली निश्त पर बड़े इत्मीनान से बैठकर अपने घोड़ों की बागी दाएं के गिर्द लिपेट लिया करता था। ऐसे मौक़ों पर इसका घोड़ा थोड़ा सा हंसनाने के बाद बड़े धीमी चाल चलना शुरू कर देता था, वो ऐसे कुछ देर के लिए भाग दौड़ से छुट्टी मिल गई हो। अब यहाँ पर यह बात है कि वो बाएं गद्दी पे क्यों बैठा। ये जब इसको किसी बात पे सोचना होता था या अपने बीते हुए पल को याद करना होता था, तो ये ज़्यादातर पीछे ही मतलब पिछले गद्दी पे बैठता था, और पिछली गद्दी पे से मतलब क्या ना इत्मीनान मिलता था। वो उसने क्या किया उसके बाद, ऐसे मतलब जब वो पीछे गद्दी पे बैठ जाता था तो इससे घोड़े को थोड़ा आराम मिल जाता था। वो सोचता था कि इसे अभी कुछ देर भागने से छुट्टी मिल गई हो, क्योंकि वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। अब आगे क्या हुआ, घोड़े की चाल और उस्ताद मंगू के दिमाग के ख्यालात की आमद
स्टार्ट बहुत सुस्त थी। जिस तरह घोड़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रहा था, इसी तरह उस्ताद के जहन में नए कानून के मुतालिक नए कयासादात दाखिल हो रहे थे। अब क्या है यहाँ पर यह है कि इसके दिमाग में जो है बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, और इसके दिमाग में ये था, मतलब ये तो मैं आपको बता दिया कि ये सारा हो गया। अब घोड़े की चाल जो थी और उस्ताद मंगू के दिमाग के जो ख्यालात थे, उनकी स्टार्टिंग जो थी बहुत ज़्यादा सुस्त थी। वो किस तरह, घोड़े को तो आराम मिल गया था, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कदम उठा रहा था, और जो इस तरह उस्ताद के जो जहन था, यानी कि उस्ताद मंगू के जहन में नए कानून के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हमने ये लाइन तो मैंने आपको पहले पढ़ के दिखा दी थी, अब हम आगे पढ़ते हैं। वो नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी से तांगों के नंबर मिलने के तरीके पर गौर कर रहा था। इसे काबिल गौर बात पर आइन जदीद की रोशनी में देखने की सही कर रहा था। उस सोच विचार में गर्क था। अब उसके बाद क्या हुआ, नए कानून की मौजूदगी में म्यूनिसिपल कमेटी जो थी, जो टांगों के नंबर जो देती थी, उसके ऊपर गौर कर रहा था। और काबिल गौर मतलब कि इसमें बात यह थी कि वो नए कानून के बारे में सोच रहा था, और वो मतलब कोशिश कर रहा था कि देखते हैं क्या होता है, मतलब इसके बारे में रोशनी, मतलब कि इसके बारे में गौर फिक्र करने की कोशिश कर रहा था, और अपनी इस सोच में वो गर्क था, बिल्कुल मगन था। इसे यूं मालूम हुआ जैसे किसी सवारी ने इसे बुलाया हो। पीछे पलट कर देखने से इसे सड़क के इस तरफ दूर बिजली के खंभे के पास एक घोड़ा खड़ा नजर आया, जो इसे हाथ से बुला रहा था। उसके बाद क्या हुआ, इसे थोड़ी देर के बाद ऐसे लगा कि किसी सवारी ने इसे बुलाया हो। पीछे इसने पलट कर देखा तो इसे सड़क की तरफ दूर बिजली के खंभा, मतलब आपको समझ आ गया होगा बिजली के खंभे होते हैं, वहां पर जो है इसने पीछे पलट कर देखा तो एक घोड़ा जो है वो इसे बुला रहा था, हाथ की तरफ मतलब इशारा करके बुला रहा था। ठीक है, जैसे कि बयान किया जा चुका है, उस्ताद मंगू गोरों से बेहद नफरत करता था, बेहद नफरत थी। जब इसने अपने ताज़ा गाहक को गोरे की शक्ल में देखा तो इसके दिल में नफरत के जज्बात बेदार हो गए। पहले इसके जी में आई बिल्कुल तवज्जो ना दे और इसको छोड़कर चला जाए, मगर बाद में इसको ख्याल आया इनके पैसे छोड़ना भी बेवकूफ़ी है। कुलगी में जो मुफ्त के 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, इनकी जेब में से ही वसूल करने चाहिए। चलो चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि मतलब बयान किया जा चुका है कि उस्ताद मंगू को जो गोरों से यानी कि अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। इसने मतलब जब ग्राहक को देखा, ग्राहक कहते हैं कस्टमर को, ठीक है, इसने जब कस्टमर को देखा तो इसने पहले ये सोच मतलब नफरत का इजहार करते हुए कहा कि भाई मतलब नफरत हुई ना इसे, और इसने मतलब पहले ये सोचा कि ना इसको ना मैं छोड़ के चला जाऊँ। ठीक है, नफरत मतलब बेजार हुआ, बेजार हो गया, और उसके जी में आया कि इसके ऊपर बिल्कुल भी तवज्जो ना दूँ। लेकिन फिर इसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि पैसे छोड़ना भी तो बेवकूफ़ी है, और मैंने मुफ्त में कुलगी के ऊपर जो है मैंने 14.5 आने खर्च कर दिए हैं, इनका भी तो जेब से वसूल करना चाहिए। तो उसने कहा चलो चलते हैं, और इसने ये भी दिल में सोचा था कि ना मैं इससे थोड़े ज़्यादा पैसे ले लूँगा। और उसके बाद अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से पढ़ना है, वसूल करने चलो चलते हैं। खाली सड़क पर बड़ी सफाई से तांगा मोड़कर इसने घोड़े को चाबुक दिखाया, और आंख झपकने से आइज़ एक दफ़ा बंद करके खोलते हैं ना, इस तरह आंख झपकना इसे कहते हैं। वो बिजली के खंभे के पास था। घोड़े के बागी खींचकर इसने टांगा ठहराया, और इसके साथ साथ ठहराने के बाद वो पिछली निशत पर बैठे बैठे गोरे से पूछा। वो मतलब एक आंख झपकते ही वो वहाँ पर पहुँचा खंबे के पास, और उसने गोरे से पूछा भाई आपको कहाँ जाना है। ठीक है, साहब बहादुर कहाँ जाना मांगता है, जाना मांगता मतलब कहाँ जाना है। ठीक है, और इसने मतलब तंजिया तरीके से इसने ये बोला था, इस सवाल में बला का तंजिया अंदाज सा। साहब बहादुर कहता ही वो इसका ऊपर का मूंछों भरा होंठ नीचे की तरफ, ये भी मतलब थोड़ी समझने वाली बात है, की तरफ खिंच गया, और पास से गाल के इस तरफ जो मध्यम सी लकीर नाक के नत्थे से थोड़ी के बलाई हिस्से तक चली आ रही थी, एक लर्जिश के साथ गहरी हो गई, गोया इसने नोकीली चाकू से शीशम की सानवली लकड़ी में धारी डाली हो। इसका चेहरा हंस रहा था, अपने अंदर इसके गोरे को सीने से आग में जलाकर भस्म कर डाला था। भस्म में पहले भी मैं वर्ड यूज़ कर चुकी हूँ, मैंने बताया था, अभी वापस बता देती हूँ मैं आप लोग को। इसने तंजिया तरीके से बोला साहब कहाँ जाना है। ठीक है, गुस्से से बोला, और इसके साथ साथ इसकी जो मूछें थी ना, जो ऊपर वाला जो लिप था ऊपर नीचे तक आ गया था।
ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو یہ جو ہے نا گال پر ایک لائن آ گئی تھی. جیسے کچھ لوگ غصہ کرتے ہیں نا تو ان کے جو آئیبرو کے بیچ میں ایک لائن آ جاتی ہے, آپ لوگوں نے شاید یہ دیکھی بھی ہوگی, یہ کامن ہے. تو اسی طرح اس کے جو یہاں پر لائن آ گئی تھی. یہاں پر کہنے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یہاں پر اس کے جو اوپر اتنا غصہ تھا کہ غصے کی لکیریں بن گئی تھیں اس کے فیس پہ, اور اس کا جو چہرہ تھا وہ غصے والا بن گیا تھا. اور اس کو اتنا غصہ تھا کہ جسے وہ گورے کو سینے میں نا جلا کر بھسم کر رہا ہو, یعنی جلا کر ختم کر رہا ہو, اس کو اتنا غصہ تھا اس کے اوپر. یہ لائن, اس لائن کا یہی مقصد ہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. جب گورے کو جب بجلی کے کھمبے کی اوٹ میں ہوا کا رخ بچا کر سگریٹ سلگا رہا تھا, مڑ کر تانگے کے پائیدان کی طرف قدم بڑھائے تو اچانک استاد منگو اس کی نگاہ چائے ہوئے اور ایسا معلوم ہوا بیک وقت آمنے سامنے کی بندوقوں سے گولیاں خارج ہوئیں اور آپس میں ٹکرا کر آتش گل بگولہ بن کر اوپر کو اڑ گئیں. اب اس کا مطلب یہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو اتنا غصہ تھا اس بات کا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب کہ نا جسے انسان بندوق نکال کے گن اسٹارٹ کرتا ہے نا, اور اس کا یہاں پر اگزامپل دی گئی, وہ گن اس طرح اسٹارٹ کی گئی جیسے آتش بازی ہو, یعنی کہ مطلب اتنا اس کو غصہ تھا کہ اس کو مطلب میں مار دوں, اتنا مطلب اس کے اندر نفرت پیدا ہو رہی تھی اس کے لیے. تو یہاں پر یہ تھا اس کا مطلب. ہم آگے پڑھتے ہیں. استاد منگو جو اپنے دائیں ہاتھ سے باغ میں بل کھول کر تانگے سے نیچے اترتے والا تھا, اپنے سامنے کھڑے گورے کو یوں دیکھ رہا تھا, اس کے باوجود کہ ذرے ذرے کو اپنی نگاہوں سے چبا رہا ہے, اور گورا کچھ اس طرح اپنی نیلی پتلون سے غیر مرئی چیزیں جھاڑ رہا تھا گویا وہ استاد منگو کو اس جملے سے اپنے وجود کے کچھ حصے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. اب وہ جو گورا تھا وہ بھی سمجھ گیا تھا بھائی اس کو تو بڑا غصہ ہے میرے اوپر, اور وہ جو ہے جو گورا جو تھا وہ اپنے مطلب ذرے ذرے کو اس کی نگاہوں سے مطلب دیکھ رہا تھا کہ ہاں بھائی اپنی جو اس کی پینٹ پہنی ہوئی تھی وہ نیلی کلر کی تھی, اور وہ اپنے پینٹ کو جھاڑ رہا تھا اور اپنے مطلب کہ اپنے وجود کو, ٹھیک ہے, وہ اپنے وجود کے کچھ حصے کو منگو کو چاند سے محفوظ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. گورے نے سگریٹ کا دھواں نکلتے ہوئے کہا, جانا مانگتا ہے یا پھر گڑبڑ کرے گا. وہی یہ الفاظ منگو کے ذہن میں پیدا ہوئے, اس کی چوڑائی چھاتی کے اندر ناچنے لگے. وہی یہ اس نے یہ الفاظ اپنے منہ کے اندر دہرائے اور ساتھ ہی اسے پورا یقین ہو گیا گورا جو اپنے ساتھ کھڑا تھا وہی اس کے پچھلے برس اس کی جھڑپ ہوئی تھی, اور اس کے خواہ جھگڑے کا بس یہی باعث گورا. اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ پوچھ رہا تھا کہ بھائی مجھے مطلب کہ نا سگریٹ کا مطلب دھواں نکالتے ہوئے کہ مطلب کہ نا جانا مانگتا پھر گڑبڑ کرے گا, یا تو مجھے چھوڑ کر آؤ گے یا پھر تم کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرو گے. اور مطلب جو ہے منگو کے ذہن میں مطلب یہ مطلب الفاظ پیدا ہوئے, اس کی جو چھاتی تھی نا, یہ چیسٹ وہ جو تھا نا وہ چوڑی ہو گئی, اور مطلب یہ جو الفاظ تھا وہی ہے, یہ اپنے منہ کے اندر ہی اندر مطلب جیسے سرگوشی کر رہا تھا, مطلب اپنے منہ کے اندر ہی اندر بول رہا تھا. اسے پورا یقین ہو گیا کہ اس کے جو سامنے کھڑا جو مطلب آدمی اس نے پیچھے انگریز بٹھایا ہے وہ خواہ اس کے ساتھ جھگڑے میں پچھلی دفعہ بھی اس کے ساتھ مطلب کہ نا اس کی لڑائی ہوئی تھی, اور اس میں فالتو میں اس نے مطلب کہ لڑائی کی تھی. کیوں اس کے دماغ میں شراب چڑھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی. اور اس کا مطلب یہ اب ہم پڑھتے ہیں, یہاں تک پڑھے ایسا. اسے تومن کرن بہت سی باتیں سہنا پڑی تھیں. استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا, بلکہ اس کے پرزے. اب آگے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. اس کے پرزے اڑا دیے ہوتے مگر کسی خاص مصلحت کی بنا پر وہ خاموش ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے یا مجبوری میں یا نہ چاہتے ہوئے اسے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سہنا پڑی تھیں. استاد منگو جو ہے گورے کا دماغ اس نے درست کر دیا ہوتا, لیکن اس کے پرزے بھی اڑا دیتے, پرزے مطلب ٹکڑے اڑا دیے ہوتے, لیکن کسی خاص وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا. اس کو معلوم تھا اس قسم کے جھگڑوں میں عدالت کا نزلہ عام طور پر کچھ آنوں کو ہی پرگڑتا ہے, یعنی کہ عدالت کا غصہ وغیرہ. اس کو پتا تھا کہ ایسے جھگڑے کرتے تو یہ تو جیت جاتے, کچھ آنوں کو ہی مطلب ہر جگہ پہ نا پھنسا دیتے ہیں, تو اس لیے وہ چپ تھا. استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور پچھلے اپریل کے نئے قانون کے پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا, کہاں جانا مانگتا ہے. استاد منگو کے لہجے میں چابک ایسی تیزی تھی گورے نے جواب دیا, منڈی.
استاد جب انہیں پھر سے پوچھا مطلب پچھلی برس کی لڑائی کو نا وہ غور کرتے ہوئے اس نے پوچھا کہاں جانا مانگتا ہے، کہاں جانا ہے؟ استاد منگو کے لہجے میں چابک جیسے لکڑی، وہ چابک جیسے اس کو مارتا ہے نا جانوروں کے لیے چابک ہوتی ہے، وہ ایسی تیزی تھی، اور اس نے جواب دیا، گورا نے جواب دیا منڈی۔ منڈی کہتے ہیں بازار کو۔ اب ہم آگے پڑھتے ہیں، آگے ہے کرایہ 5 روپے ہوگا۔ استاد منگول کی مونچھیں تھڑ تھڑاتی، اس نے بولا کہ نا 5 روپے تو میں کرایہ لوں گا۔ یہ سن کر گورا حیران ہو گیا، وہ چلایا 5 روپے کیا تم؟ اس نے یہ پھر زور سے کہا، حیران ہو گیا اور اس نے کہا 5 روپے اتنے، اس لحاظ سے کہا 5 روپے۔ یہ کہتے ہوئے استاد منگو کا دائنا بالوں کا بھرا ہاتھ بھنج کر ایک وزنی گھونسے کی شکل میں اتار کر گیا۔ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ کیوں جاتے ہو یا بیکار باتیں بناؤ گے؟ استاد منگو کا لہجہ زیادہ سخت ہو گیا۔ اب اس نے یہ کہا کہ 5 روپے تو میں لوں گا، اگر تمہیں جانا ہے تو بتاؤ، نہیں جانا تو بھی بتاؤ، بیکار باتیں نہ کرو۔ یہ جو اس کا جو استاد منگو کا لہجہ تھا وہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ اس کے بعد ہوا گورا پچھلے برس کے واقعے کو پیش نظر رکھ کر استاد منگو کو سینے کی چوڑائی نظر انداز کر چکا تھا۔ وہ خیال کر رہا تھا اس کی کھوپڑی پر کھجلا رہی ہے۔ اب اس نے کیا کیا، گورا جو ہے پچھلے برس میں پچھلے سال کی جو واقعہ ہوا تھا وہ اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہا تھا نا، واقعے کو پیش نظر رکھ کر کہ نا گورا جو ہے پچھلے برس کے واقعے کو سامنے رکھ کر استاد منگو کے جو سینہ تھا اس کو بہت چوڑا تھا، اس کو کہ نا نظر انداز کر، ہاں صحیح نظر انداز کیا تھا، صحیح میں نے کہا تھا پہلے ہی، اس کو نظر انداز کر چکا تھا۔ اور وہ یہ خیال کر رہا تھا کہ یہ ایسی کہ نا شرارت کر رہا ہے یا بدتمیزی کر رہا ہے جس کا انجام جو ہے وہ پٹائی ہے، وہ سوچ رہا تھا، گورا سوچ رہا تھا۔ اس حوصلہ افزا خیال کے زیر و اثر وہ تانگے کی طرف عقل کا بڑھا اور اپنی چھڑی سے استاد منگو کو تانگے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ بید کی یہ پالش کی تلی ہوئی پتلی چھڑی استاد منگو کے موٹی ران کے ساتھ 2-3 مرتبہ چھوئی۔ اس نے کھڑے کھڑے اوپر سے پست قد گورے کو دیکھا، گویا وہ اپنی نگاہوں کے وزن ہی سے پیس ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر اس کا گھونسا کمان میں تیر کی طرح اوپر اٹھا اور چشم وزن گورے کی ٹھڈی کے نیچے جم دیا۔ دھکا دے کر اس نے گورے کو پرے ہٹایا اور نیچے اتر کر اسے دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ چشم زدن کہتے ہیں پبلک میں، اور یہ جو ہے کھوپڑی پھر تو یہاں پر بیچ میں ورڈ اٹھایا گیا ہے، لیکن اصل جو ورڈ ہے کھوپڑی کھجلا، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی ایسی شرارت یا بدتمیزی کرنا جس کا انجام، جس کا بدلہ جو ہے، جس کا سبق جو ہے وہ ہے پٹائی ہو۔ اب یہ جو تھا اس کو جو ہے استاد منگو کو جو ہے اس کو اشارہ کر رہا تھا کہ تم نیچے اترو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں استاد منگو کو تانگے سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جو ہے کھڑے کھڑے کہ نا پبلک کے سامنے جو ہے استاد منگو نے اس کو گھوسا دے مارا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے گورے کو نا جو ہے دھکا دیا، پبلک کے سامنے دھکا دیا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا، شدت و متحیر گورے نے ادھر ادھر سمٹ کر استاد منگو کے وزنی گھونسوں سے بچنے کی کوشش کی، اور جب دیکھا کہ اس کے مخالف پر دیوانگی سی حالت طاری ہو گئی ہے، اس کی آنکھوں میں سے شرارے برس رہے ہیں، تو اس نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا۔ اس چیخو پکار نے استاد منگو کے باہوں کا کام اور بھی تیز کر دیا، جو گورے کو جی بھر کے پیٹ رہا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا تھا، 1 اپریل بھی وہی اکڑفوں، 1 اپریل بھی وہی اکڑفوں، اب ہمارا راج ہے بچہ۔ اب ایسے کہتا ہے، یہ ایسے کہتے ہیں شدت و متحیر، حیران و پریشان۔ اب یہ یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، اور اس کا جو وہ ہیلدی تھا تو اس کا جو گھوسا تھا یعنی مکہ تھا وہ اس سے بچنے کی بار بار کوشش کر رہا تھا، اور اس نے دیکھا کہ جو اس کے جو اپوزٹ کھڑا تھا منگو کچان، اس کے اوپر دیوانگی یعنی پاگل پن تھا، اور اس کے آنکھوں سے کہ نا شرارے غصے والے نکل رہے تھے۔ اس کے ساتھ زور زور سے اس نے گورے نے چلانا شروع کر دیا، اور اس نے چیخو پکار کی وجہ سے استاد منگو جو ہے اس کے جو باہوں یعنی کہ ہاتھ کا کام اور بھی تیز ہو گیا تھا، جو گوروں کو جی پر کے پیٹ سکتا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ کہتا جاتا، 1 اپریل بھی نا وہی تم لوگ کا راج چل رہا ہے، 1 اپریل بھی وہی باتیں وہی کر رہے ہو، اب تم لوگ کا راج نہیں چلے گا بچہ۔ اس طرح اس نے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا، لوگ جمع ہو گئے اور پولیس کے 2 سپاہیوں نے بڑی مشکل سے
बड़ी मुश्किल से गोरे को उस्ताद मंगू की गिरफ्त से छुड़ाया। उस्ताद मंगू इन दो सिपाहियों के दरमियान खड़ा था। इसकी चौड़ी छाती फूली हुई सांस की वजह से ऊपर नीचे हो रही थी। मुंह से झाग भी रहा था, झाग बह रहा था। अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से हैरत ज़दा मजमे की तरफ ये देख कर हाँकती हुई आवाज़ में कह रहा था, वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाफ्ता उड़ाया करता था। अब नया कानून है मियाँ, नया कानून। इसने मतलब ये कहा, जब लोग जमा हुए, पुलिस आया, दो सिपाही ने बड़ी मुश्किल से ना गोरे को जो है उस्ताद से छुड़वा दिया। उसके बाद उस्ताद जो है, जो मंगू जो था, दो सिपाहियों के दरमियान जो है वो खड़ा था। और इसने उसकी जो चौड़ी छाती थी, हेल्दी था, तो चौड़ी जो उसकी छाती थी वो सांस की वजह से, मतलब सांस हो जाता है तो इंसान जोर जोर से सांस लेता है तो फूलती है ना, तो वैसे उसकी फूल रही थी। और मुंह से उसका झाग निकल रहा था और अपनी उसकी आंखें जो थी उसमें चमक आ रही थी, मुस्कुरा रही थी। और उसको पूरे मतलब हुजूम को कह रहा था, वो दिन गुजर गए, ठीक है, अब नया कानून आएगा। इसने मतलब ये अल्फाज इस्तेमाल किए। और बेचारा गोरा अपने बिगड़े हुए चेहरे के साथ बेवकूफ़ों की मानद कभी उस्ताद मंगू की तरफ देखता, कभी हुजूम की तरफ। उस्ताद मंगू को पुलिस के सिपाही थाने में ले गए। रास्ते में और थाने की, अभी हम आगे पढ़ते हैं। और उसके बाद बेचारा जो वो था अंग्रेज़ था, वो कभी उसको देखता, मतलब क्या ना, उसको देखता, उस्ताद को देखता, कभी कभी मतलब कि वो हुजूम को देखता, कि उसका हाल बहुत बिगड़ गया था। और उस्ताद मंगू के जो पुलिस के जो मतलब सिपाही थे उसे थाने ले गए। रास्ते में और थाने के अंदर कमरे में वो नया कानून चिल्लाता रहा था। किसी ने एक ना सुनी। नया कानून क्या बक रहे हो, कानून वही पुराना है। और इसकी हवालात में बंद कर दिया। हवालात कहते हैं जेल के अंदर किसी को बंद करने में हवाला, मतलब इसे हवालात कहा जाता है। और इसे मतलब क्या, वो चिल्ला रहा था नया कानून। और मतलब ना सब उसे कहते तुम क्या बक रहे हो, मतलब क्या बकवास कर रहे हो, कानून वही पुराना है और तुम्हें हवालात में बंद कर दिया जाएगा। और इसे हवालात में बंद कर दिया गया। और ये देखें मिंटू के बेहतरीन अफसाने, ये जो है इसका बेहतरीन अफसाना है और आप लोग को समझ आ गया होगा। और इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि यहाँ पर अगर आपको चैप्टर में कोई टफ बात लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये बात कह दूं कि चैप्टर, मुझे उम्मीद है आप लोग को सारा समझ आ गया होगा। तकरीबन मैंने कोशिश की है हर, मतलब कि कोई भी आप लोग को यहाँ पर मीनिंग टफ लगे तो मैं उसकी बताऊँ। मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। Thanks for your time.